بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے نماز کے تعلق سے چند مسائل رکھے جا رہے ہیں جو کہ اکثر خواتین پوچھتی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ مفتی صاحب وتر کی نماز کی نیت کیسے کی جائے؟ دوسرا ہے کہ اگر کسی کو وتر کی نماز میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو عشاء کی نماز لوٹانی پڑ جائے تو کیا وہ وتر کی نماز بھی لوٹائے گی؟ اور چوتھا یہ ہے کہ جو عوام میں رائج ہے کہ مصلی کا کونا موڑنا نماز کے بعد اس کی اصل کیا ہے، شریعت کا کیا حکم ہے اس بارے میں؟ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کے لیے مصلی کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، مصلی جو ہے موڑنا نماز کے بعد یہ نہ تو کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ہی سنت ہے، نہ ہی مستحب ہے۔ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یہ بالکل فضول بکواس ہے، جہالت ہے، اس کو چھوڑے۔ اگر اس کو شریعت کا حکم سمجھ کے کرے گی تو پھر بدعت ہوگی، اور بدعت گمراہی، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، یاد رکھے۔ اگر شریعت کا حکم سمجھ کے کرے گی، یاد رکھے شریعت کا حکم بتایا ہے میں نے، اگر شریعت کا حکم کر کے کرے گی تو پھر یہ بدعت ہوگی۔ یہ آپ کو مل جائے گا اغلاط العوام صفحہ نمبر 56 پہ آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اب آتے ہیں وتر کی نماز کے تعلق سے۔ سب سے پہلے یاد رکھے دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ اگر دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں وتر کی نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں آج ہی کی، تو پھر آپ کی نیت ہو گئی، اللہ اکبر کہے اور نیت باندھ لے۔ لیکن اگر عربی میں نیت کرنی ہے تو عربی کے کچھ الفاظ ملا کے یا پھر جو ہے اس طریقے سے نیت کر سکتے ہیں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 3 رکعت نماز وتر واجب اللیل واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر یہ بھی نیت یاد نہیں ہے تو صرف یہ کر لے کہ نیت کرتی ہوں میں 3 رکعت نماز وتر اس رات کے، اللہ اکبر، بس اتنا کہے، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بس اتنا کہے تو بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز عشاء کی خراب ہو جائے تو کیا وہ وتر بھی لوٹائے گا یا نہیں؟ تو عشاء کے بعد وتر کا وقت شروع ہوتا ہے، عشاء سے اس کا تعلق نہیں ہے کہ اگر عشاء کی نماز خراب ہو جائے، عشاء کی نماز لوٹانی پڑ جائے تو وہ وتر بھی لوٹائے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ عشاء کی نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ وتر پڑھ لیا آج رات میں، بس ہو گئی آپ کی۔ اب عشاء کی نماز آپ نے جو پڑھی ہے اگر وہ خراب ہو جاتی ہے، اس کو لوٹانا پڑتا ہے، تو آپ عشاء کی نماز ہی لوٹائے گی، نہ کہ وتر بھی۔ ہاں، ایک بات یاد رکھے، اگر آپ عشاء کی آج ہی کی نماز آج ہی لوٹا رہی ہے اور وقت رہتے عشاء کا وقت رہتے ہوئے ہی لوٹا رہی ہے تو پھر سنتیں بھی لوٹانی پڑے گی، کیونکہ سنت فرض کے تابع ہے، وتر تابع نہیں ہے، سنت فرض کے تابع ہے۔ لیکن اگر آپ اگلے دن یعنی کہ فجر کے وقت کے بعد، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب آپ جو ہے عشاء کی نماز لوٹائے تو اس میں آپ صرف فرض لوٹائے گی، سنتیں اب آپ نہیں پڑھے گی، سنتیں اب آپ وقت ختم ہوا سنتوں کا نہیں پڑھے گی۔ اب آتے ہیں کہ دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہیں تو سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل نہیں پڑھ سکتا سورہ اخلاص۔ کسی بھی کتاب میں سورہ اخلاص کے بارے میں نہیں آیا کہ آپ جو ہے دعائے قنوت کے بدل میں سورہ اخلاص پڑھے۔ ہاں، فتاوی شامی اور در مختار میں یہ بات ضرور آئی ہے کہ اگر جب تک دعا قنوت یاد نہ ہو تو یہ آیت پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اگر یہ بھی یاد نہ رہے تو 3 مرتبہ یہ کہہ سکتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی۔ یاد رکھیں، اس سے آپ کا جو دعا قنوت کا واجب ہے وہ تو آپ سے جو ہے پورا ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا حق ادا ہو جائے گا، لیکن دعا قنوت کو پڑھنے کا جو ثواب تھا آپ اس سے محروم ہو جائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ اور اس کو دعا قنوت کو یاد کرنا ضروری ہے، جب تک یاد نہیں ہوتا تب تک آپ جو ہے تو قرآن کریم سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا پھر جو ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا پھر یا ربی یا ربی یا ربی، 3 مرتبہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں سورہ بقرہ کی جو آیت بتائی ہے میں نے، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ صرف ایک بار ہی پڑھنی ہے، اور اگر یہ چھوٹے والی دعائیں پڑھنی ہے تو پھر ان کو 3 مرتبہ، دونوں میں سے کوئی بھی ایک، تینوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھ سکتے ہیں، لیکن دونوں میں یہ جو 2 چھوٹی چھوٹی ہے ان کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی بھی ایک کو،
اور قرآن کریم کی اس آیت کو ربنا آتنا کو اس کو جو ہے ایک مرتبہ، لیکن یاد رکھے دعائے قنوت ضروری ہے، دعائے قنوت ضروری ہے، دعائے قنوت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فتاوی شامی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 443، در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 442 پر آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔